नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं सेट इंटरटेनमेंट HD की खुसूसी नशरियात मुस्कुराता रमज़ान। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन ये जो आज की नशरियात 30 रमज़ान मुबारक की पेश की जा रही है, आपको बताते चलें कि ये आज हमारी आखिरी ट्रांसमिशन है। और आखिरी ट्रांसमिशन होने के नाते सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारी इस ट्रांसमिशन में हमारी मदद की। सबसे पहले हमारे ग्रुप के चेयरमैन जनाब खलील अहमद नैनीताल वाला, जो मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जुनैद खलील नैनीताल वाला का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर खुर्रम खलील नैनीताल वाला, सलमान खलील नैनीताल वाला, रमीज़ खलील नैनीताल वाला, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन ज़फ़र बारी साहब की लम्हा ब लम्हा कदम ब कदम उनकी जो सपोर्ट मुझे हासिल रही है, जो रहनुमाई हासिल रही है और जिस तरीके से उन्होंने इस ट्रांसमिशन को कामयाब करने में अपनी मदद अता फरमाई है, मैं समझता हूँ कि बहुत काबिल तहसीन बात है। बहुत मेहनत उनकी रही, रोज़ाना वो यहाँ तशरीफ़ लाते रहे और रोज़ाना चीज़ों को देखते भी रहे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद कियानी साहब जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों में हमारी मदद की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। साथ साथ आपको बताते चलें कि हमारी ये पूरी जो ट्रांसमिशन पेश की गई, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी टीम का हाथ रहा है। और इसमें अगर मैं बात करूं कैमरा टीम या जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हैं, उनमें इम्तियाज़ साहब हैं, फरजाद हैं और बाकी उनकी पूरी टीम। आरिफ जो ये आपको टॉप शॉट्स जो मिलते रहे, ये आरिफ की वजह से मिलते रहे हैं। फिर सुहीर जो हमारे ख़ास तौर पे जो तमाम चीज़ों को की डायरेक्शन देखते रहे, स्विचिंग देखते रहे। फिर उसके साथ साथ दाइम हैं, दाइम के साथ साथ फैज़ान हैं। एक बड़ी टीम है। अगर मैं साउंड की बात करूं तो फ़र्रुख भाई हैं, उज़ैर हैं, अकमल हैं, सनी हैं, ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हॉल की अगर मैं बात करूं तो फैसल साहब का बहुत इसमें ताउन रहा। इसके अलावा इसहाक, शाहिद और दीगर जितने भी लोग जो किसी भी तरह हमारी इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ रहे, उन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और अल्लाह ताला उनको इसका अजर अता फ़रमाए जो उन्होंने अल्लाह ताला का ये पैगाम, ये अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम आप तक पहुंचाने में हमारी मदद फरमाई। तो नाज़रीन, इस तरह तमाम लोगों का शुक्रिया भी है। और फिर हमारे तमाम स्पॉन्सर्स जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सबसे पहले फैसल बकी एंड सन्स ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ साथ नेल्सन पेंट्स रंग ज़िंदगी का, साइमा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, साइमा सेंटर पॉइंट, यूनिक और आप हमेशा का साथ फैसल बकी एंड सन्स ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, हमदर्द पाकिस्तान, डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, डॉक्टर फरहान ईसा साहब का शुक्रिया, अजवा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, ज़ुबैर घांगरा साहब, रूह अफ़ज़ा, द ऑर्किड स्कूल, इसके अलावा KFC हमारे मील पार्टनर हैं, हाफिज़ स्वीट्स बेकर्स एंड स्नैक्स हमारे इफ्तार पार्टनर रहे। इसके साथ साथ बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फॉरमाइट सर्विसेज फॉर एवरी मोमेंट, इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क, नवीद अकबर एंड कंपनी सिविल इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, इसके अलावा साइमा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, अल मुस्तफ़ा हाजी हनीफ तैयब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ साथ दीगर जो लोग, गफ़ार सईदी साहब, इलियास मेमन साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नेल्सन पेंट्स सिराज साहब का शुक्रिया, फैज़ान इफ्तिखार साहब। इसके अलावा मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो कि ये पूरा शो पेश करने में हम कामयाब हुए। कमांडर बिल्डर्स कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब का ताउन रहा। फलकनाज ग्रुप फयाज़ इलियास साहब का ताउन रहा। फिर उसके साथ साथ बुक्स वैली वन स्टॉप स्कूल सोल्यूशन SS बुक वैली का हमें ताउन हासिल रहा। मी बॉडी स्प्रे इट्स ऑल अबाउट मी, मज़ेदार हलीम हाजी हनीफ खान साहब, मॉड गर्ल, यूनिक बैटरीज, वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क, इसके साथ साथ सलमान्स फूड का हमें ताउन हासिल रहा। सरफराज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। वॉकीज़ शहजाद मुबीन साहब ने हमारे साथ ताउन किया। आबिद मजीद साहब ने मर्क्यूरी नेटवेयर की जानिब से हमें ताउन उनका हासिल रहा। फोटाइल और अमाज़ा जो हमारा किचन पार्टनर है, उसके भी आपको बताते चलें कि न सिर्फ हमदर्द मसाले बल्कि उसके साथ साथ किचन में फोटाइल हमारी जो एक्सेसरीज़ हैं, और अमाज़ा किचन एंड वार्डरोब, मज़ेदार हलीम, रूह अफ़ज़ा, ये तमाम वो लोग रहे। और उसके साथ साथ हनीफिया रोस्ट एंड बर्गर्स, सईद कुरैशी साहब जिनका हमें बहुत ताउन हासिल रहा। बहरहाल ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। अब नाजरीन, हम यहाँ सबसे पहले तो खुश आमदीद कहना चाहेंगे मुफ्ती मोहम्मद शाहिद नईमी साहब को कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा माशाल्लाह। और नाज़रीन, हमारे साथ शकील मदनी साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ। आज जिस तरह मैंने जिक्र किया था प्रोग्राम के इब्तिदाइये में कि हम
گفتگو کریں گے اپنی آج کی ٹرانسمیشن میں عید الفطر کے حوالے سے کہ عید الفطر کس طرح منانا چاہیے، عید الفطر کو کیا سنت طریقہ ہے. تو مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا عید الفطر جو ہم عید کہتے ہیں یا ہم میٹھی عید کہتے ہیں کس طرح منانی چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، صدق اللہ العظیم. جی ڈاکٹر صاحب، آج یقیناً سیٹ انٹرٹینمنٹ کی رمضان مسکراتا رمضان کی یہ آخری ٹرانسمیشن ہے جس کے لیے ہم پورے مہینے کوشاں رہے. بے شک. اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھا معاملات رہے، بہت ملنساری رہی، بہت اچھا ماحول تھا، کوئی بدتمیزی کسی قسم کی نہیں، کوئی الحمدللہ دین اور شریعت کے خلاف ورزی کوئی ایسا کام الحمدللہ نہیں ہوا. اور مبارکباد ہے آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو، جتنے ثنا خاں آئے، مہمان آئے، سب کے لیے دل سے دعائیں ہیں، کیونکہ گھر گھر یہ میسیج دین اور شریعت کا پہنچا ہے الحمدللہ. اور یہ نہیں کہ ٹرانسمیشن کو نہیں دیکھا گیا، الحمدللہ ملک اور بیرون ملک بھی الحمدللہ آپ کی ٹرانسمیشن کو دیکھا گیا. سبحان اللہ. سبحان. تو عید کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزبان حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام کہ آپ کی قوم نے جب آپ سے دسترخوان کی جنتی کھانوں کی فرمائش کی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون عیدا، اس میں بشمول عید کا لفظ آیا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ میری قوم کے لیے جنتی کھانے عطا فرما. سبحان اللہ. اور آپ کی حکم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خواہش پوری کی، جنتی کھانے، میوہ جات طرح طرح کے آئے. بے شک. اور آپ نے فرمایا یہ ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے جو ہے یہ خیر کا باعث ہے. بے شک. تو لفظ عید کا معنی ہوتا ہے لوٹانے کے، لوٹ کر بار بار آنا. تو عید تحدیث نعمت کے طور پر یہ اسلام کا بہت بڑا اور مرکزی تہوار ہے. بے شک. جسے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. عید منانے کی جو شرعی حیثیت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن آپ کا یہ معمول رہا اور صحابہ کرام نے آپ کے دیکھا دیکھی عمل کیا اور یہ آج ہم تک پہنچا ہے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی رات بڑے اہتمام کے ساتھ وہ گریہ زاری فرماتے، اللہ کی یاد میں رات گزارتے، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، جو آج ہم چاند رات دنیا کی نظر کر دیتے ہیں. یہ 5 راتوں میں بڑی رات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کے لیے مختص فرمائی کہ اس رات بجائے دنیا کی نظر ہونے کے آپ اللہ کی بارگاہ میں تحدیث نعمت کے طور پر ہدیہ تبریک پیش کریں، شکر بجا لائیں کہ اللہ نے ہمیں یہ رمضان عطا فرمایا، روزے عطا فرمائے، اور اللہ نے قرآن کی جیسی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. جو ہم سے کچھ ہو چکا اللہ کی بارگاہ میں آپ پیش کریں اور اللہ سے شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ نے یہ دن ہمیں عطا فرمایا، عید کا دن جو خوشی کا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز، فجر کی نماز با جماعت ادا فرماتے، اور فجر کی نماز کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ رحمت میں تشریف لے جاتے اور بہت عمدہ لباس پہنتے، غسل فرماتے، خوشبو لگاتے، بہت اچھا لباس پہنتے، بہت اعلیٰ قسم کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کے ساتھ، ایک ہاتھ میں امام حسن مجتبیٰ، دوسرے ہاتھ میں امام حسین علی مقام آپ کے ساتھ ہوتے، اور یہ قافلہ عیدگاہ کی جانب رواں دوا ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے خوشبو، کپڑا، یہ وہ اور میٹھی چیز اور کھجور آپ تناول فرماتے. کھجور جو ہے تناول فرماتے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے جی وہ کچھ میٹھا کھانا سنت ہے. اچھا، یہاں میں یہ بتانا چاہوں گا لوگوں کو کہ ناظرین کو خاص طور پہ
جو میری بہنیں یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہی ہیں، عید کی نماز سے پہلے مردوں کا گھر سے کچھ میٹھی چیز کھا کے جانا سنت ہے، تو جو سوئیں، جو شیر خورما، جو چیزیں آپ نے عید کی نماز کے بعد بنانی ہے، وہ اگر آپ عید کی نماز سے پہلے بنا لیں اور جانے سے پہلے گھر کے مردوں کو دیں، کیونکہ عید کی نماز صرف مردوں پر واجب ہے، تو اگر وہ آپ دیں گے تو یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر میٹھا نہیں ہو تو پھر کھجور دے دیں۔ ویسے تو خیر شیر خورما جو ہوتا ہے وہ چھواروں کی ڈش ہوتی ہے، یا سوئیں جو بنائی جاتی ہے خاص عید کے لیے مشہور ہے، قوامی سوئیں بھی ہے، دودھ والی سوئیں بھی ہے، تو یہ چیزیں گھر میں اگر ہوں گی تو یہ ایک سنت طریقہ ہے کہ پہلے میٹھا کھا لیا جائے۔ اچھا، اور لباس ضروری نہیں ہے نیا ہو، لیکن صاف ستھرا ہو، اچھا ہو، پاک صاف ستھرا ہو، اور اگر استطاعت ہے تو پھر لباس اور سواری اچھی رکھنے کا حکم ہے۔ لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تلقین فرمائی تھی، اگر میرے صحابہ اگر تم مالی حیثیت رکھتے ہو تو اچھا کپڑا پہننا تمہارے لیے سنت، اچھے کپڑے پہننے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا اور عمدہ لباس پہنا تھا۔ انسان کے لباس سے پتہ لگنا چاہیے کہ اس کی کیا استطاعت ہے، اور سواری سے بھی پتہ لگنا چاہیے، بے شک۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز کھا کر اپنے شہزادوں کو کھلا کر پھر آپ عیدگاہ کی جانب گئے، وہاں جا کر اور اب کی زبان پر اللہ اکبر کی تکبیر جاری، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا، خاص طور پہ عید کے لیے کہتے ہیں کہ یتیموں کو سر پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے، سبحان اللہ، اور شفقت سے، محبت سے جس یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ذر یتیم پیدا ہوئے، ایک ایسا موتی، یتیم موتی پیدا ہوا جس نے کہ اس روایت کو توڑ دیا کہ یتیموں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ یتیم ہونے کے باوجود آپ کی کفالت پہلے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے فرمائی، پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے فرمائی، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے بزرگوں کی چھاؤں میں پرورش پاتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے خاص رغبت اور خاص محبت تھی، بے شک۔ تو اس عید کے موقع پہ ہمیں ایسے لوگوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسے آپ کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں کوئی ایسے یتیم بچے موجود ہیں تو، یا پھر یتیم خانے ہیں شہر میں، آپ جا سکتے ہیں عید کے روز یتیم خانوں میں جا کے لوگوں کو آپ تحفے دے سکتے ہیں، ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ سکتے ہیں، اور ان کے والدین کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ کمی پورا کوئی نہیں کر سکتا، یہ کمی پوری ہو ہی نہیں سکتی کسی صورت، لیکن کچھ کوشش ضرور کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ اس میں عید کی عیدگاہ کی طرف ہم جاتے ہیں تو یہ نماز عیدگاہ میں پڑھنی چاہیے، گھر سے تھوڑی دور کے عیدگاہ میں پڑھنی چاہیے؟ کہتے ہیں جتنا طویل فاصلہ ہو اتنے راستے میں فرشتے ہوتے ہیں، ایک راستہ جانے کا اختیار کیا جائے تو واپسی آنے کا دوسرا راستہ اختیار کیا جائے، اور پھر نماز عیدین عیدگاہ میں زیادہ افضل ہے یا جامع مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے یہ ثابت ہے، شعب الایمان اور ترغیب اور ترہیب کے اندر، النہایہ کتابوں کے اندر، حدیثوں کی کتابوں کے اندر یہ مرقوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے تشریف لے جاتے تو آپ دوسرے راستے سے آتے، اس میں ثواب زیادہ ہے، ثواب سے آتا ہے، جس راستے سے جائیں اور پھر دوسرے راستے سے آئیں، اور زبان پر اب تکبیر جاری رہے، اللہ اکبر کی صدائیں، اللہ اکبر کی صدائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عیدگاہ کے لیے ایک کھلی جگہ، میدان ہو، وسیع باغ ہو، میدان ہو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا جمع غفیر ہوگا اس میں اتنا ہی سمجھ لے کہ اجتماعیت پائی جائے گی، ثواب پایا جائے گا۔ واہ واہ، کیونکہ جب جہاں اجتماعیت پائی جاتی ہے مسلمانوں کی تو وہاں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، سبحان اللہ، اور فرشتے اتر کر چاروں طرف سے اس اجتماع کو اپنی رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے، سبحان اللہ، کیا کہہ، اور ہر ایک کا نام بمائے ولدیت کے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ فلاں بندہ فلاں بن فلاں بندہ اس اجتماع میں موجود تھا جہاں لوگ کثرت سے تیرا ذکر کر رہے تھے، تو اللہ فرماتا ہے اس مجلس کو ختم ہونے سے پہلے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کی بخشش کی۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات آپ نے کی، اور اس کو مزید کنٹینیو کریں گے، کیونکہ ناظرین بڑے اور سوالات یہ ہیں کہ عید کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز اکثر مس کر جاتے ہیں اس چکر میں، یہ سوال بہت اہم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید میں جو خطبہ ہے وہ سننا بہت ضروری ہے، آپ نے خطبہ اگر نہیں سنا تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ پہلے نماز پڑھائی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ خطبہ دیا جاتا ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ پھر کیا اس کے آداب کیا ہیں؟ بہت سے لوگ عید کی نماز میں دیر سے آتے ہیں اور پھر
پیچھے سے بھاگتے ہوئے آگے آ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے کیا حکم دیا؟ تمام باتیں کریں گے، ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہے ہماری نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ۔